अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। टाइटल तो आप सब देख ही चुके होंगे। जितने लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे जब हम एक सुनसान रास्ते पे गाड़ी दौड़ा रहे थे। मैं, हसन, अली, समीर और फहद पुरजोश थे कि हम एक बदनाम ज़माना हवेली देखने जा रहे हैं। हवेली के बारे में मशहूर था कि वहाँ काले जादू की पूजा की जाती थी। ये सब अफवाहें हैं, कुछ नहीं होगा, अली ने बेफिक्री से कहा। फहद ने आस्था से कहा, यहाँ कई लोग आकर गुम हो चुके हैं। मैंने गाड़ी रोकी। हमारे सामने एक पोशीदा लकड़ी का दरवाज़ा था। दरवाजे पे स्याह रंग से अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। किसी ने खून से लिखा है, समीर ने कांपती आवाज़ में कहा। हमने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। जंग आलूद आवाज़ के साथ दरवाज़ा चरचरा कर खुल गया। अंदर हर चीज़ पर गर्द जमी हुई थी। हवा में बदबू थी जैसे कोई चीज़ सड़ रही हो। अली ने अपनी टार्च निकाली मगर रोशनी बहुत धुंधली महसूस हुई। समीर ने कांपते हाथों से दरवाज़ा पीछे देखने के लिए मुड़कर बंद किया। यहाँ कुछ अजीब है, मैंने धीरे से कहा। ज़मीन पे जले हुए तावीज़ पड़े थे जिनके किनारे स्याह हो चुके थे। अचानक पीछे से किसी ने सरगोशी की, वापस चले जाओ। हम सब ने एक दूसरे को चौंक कर देखा। किसी के मुंह से आवाज़ ना निकली। हवा एकदम ठंडी हो गई, जैसे किसी ने पूरे कमरे में गर्मी खींच ली हो। अली ने हंसते हुए कहा, ये सब हमारा वहम है, आओ अंदर चलें। हमने कदम आगे बढ़ाया मगर ज़मीन पर खून के धब्बे नुमाया थे। अचानक किसी ने अली का हाथ जोर से झटका। अली चीखा, कौन था? मगर वहाँ कोई नहीं था। समीर ने एक कोने में बनी दीवार पर कुछ निशान देखे। ये इंसानी नाखूनों के निशानात हैं। फहद ने घबरा कर कहा। दीवार पर किसी ने पंजों से खरोंच मारकर बच नहीं सकते लिखा था। मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई, जैसे हमें कोई देख रहा हो। अचानक हवा में वही सरगोशी सुनाई दी, बाहर निकल जाओ, ये जगह हमें यहाँ नहीं चाहती। समीर ने कांपती आवाज़ में कहा। अली ने ज़बरदस्ती हंसी दबाई, डरो मत, कुछ नहीं होगा। मगर जैसे ही इसने एक कदम आगे बढ़ाया, दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। हम सब उछल पड़े। हवेली हमें कैद कर चुकी थी। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ आगे जाना था। हम एक और कमरे में दाखिल हुए जहाँ एक पुरानी कुर्सी रखी थी। कुर्सी पे एक पोशीदा कपड़ा पड़ा था, जैसे कोई वहाँ बैठा हो। यहाँ कोई है? फहद ने कांपते हुए पूछा। अचानक कुर्सी खुद ब खुद हिलने लगी, जैसे कोई उठा हो। अली ने गुस्से में कहा, ये सब बकवास है, कुर्सी हवा से हिल रही होगी। लेकिन इसी वक्त एक ज़ोरदार आवाज़ आई, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। हम सब पीछे हटे। समीर का हाथ कांपने लगा। मैंने दीवार पर नज़र दौड़ाई। वहाँ कुछ अजीब नक्श व निगार बने थे। ये काले जादू के निशान हैं, फहद ने लरजती आवाज़ में कहा। अचानक कमरे में एक साया उभरा जो सिर्फ एक लम्हे के लिए नज़र आया। अली ने फ़ौरन पीछे मुड़कर देखा मगर वहाँ कुछ नहीं था। हमें यहाँ से निकलना होगा।
میں نے گھبراتی ہوئی آواز میں کہا، مگر جیسے ہی ہم دروازے کی طرف بڑھے، دروازے کے پیچھے کچھ زور سے دب دب ہوا، جیسے کوئی دروازے کے پیچھے زور سے دوڑ رہا ہو۔ ہم سب تیزی سے دروازے کی طرف لپکے، مگر دروازہ اندر سے بند ہو چکا تھا۔ علی نے پوری طاقت سے دھکا دیا، مگر وہ ایک اینچ بھی نہ ہلا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے تو اسے بند ہی نہیں کیا تھا، سمیر نے کانپتی آواز میں کہا۔ ہوا میں سرگوشیاں گونجنے لگیں، جیسے کئی لوگ ایک ساتھ بول رہے ہوں، یہاں سے نکلنا ہے تو عامل کا سامنا کرنا ہوگا۔ ایک خوفناک سرگوشی گونجی، یہ سب مذاق نہیں، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، فہد چیخا۔ علی نے لائٹر نکال کر جلانے کی کوشش کی، مگر آگ جلنے سے پہلے ہی بجھ گئی۔ اچانک دیوار پر بنے شیطانی نشانات سے سیاہ دھواں نکلنے لگا۔ دھواں آہستہ آہستہ انسانی شکل میں ڈھلنے لگا۔ کون ہو تم؟ میں نے کانپتے لہجے میں پوچھا۔ وہ جو یہاں پھنسا ہے، وہ جو رہائی چاہتا ہے، سایہ گونجا۔ دیوار پر موجود نشانات مزید چمکنے لگے، جیسے کسی نے تازہ خون لگایا ہو۔ یہ عامل کا کام ہے، وہ ہمیں یہاں نہیں چھوڑے گا، ہمیں اس عامل کو ڈھونڈنا ہوگا، علی نے سخت لہجے میں کہا۔ اچانک چھت سے ایک خون آلود ہاتھ نیچے آ گرے، ہم سب چیخ پڑے۔ ہم ایک دوسرے کی طرف سہمے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ چھت سے ٹپ ٹپ خون گرنے لگا، جیسے کوئی کسی کو ذبح کر رہا ہو۔ یہ جگہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گی، فہد نے روتے ہوئے کہا۔ دیوار پر کسی نے ناخن سے کچھ کھروچا تھا۔ عامل کو مت جگانا، مگر وہ تو پہلے ہی جاگ چکا ہے، علی نے سرگوشی کی۔ اچانک زمین کے نیچے سے ایک زوردار آواز آئی، جیسے کوئی دبایا ہوا دروازہ کھل رہا ہو۔ کمرے کے ایک کونے میں فرش ہٹنے لگا، نیچے تاریکی تھی۔ یہاں کوئی تہہ خانہ ہے، میں نے گھبرا کر کہا۔ شاید وہ عامل وہیں ہو، علی نے ہمت سے کہا۔ ہم آہستہ آہستہ تہہ خانے کی طرف بڑھے، مگر کسی نے سمیر کا بازو پکڑ لیا۔ وہ چیخا، مگر جب ہم نے دیکھا تو وہاں کچھ نہیں تھا۔ یہ سایہ ہمیں روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اچانک تہہ خانے سے کسی نے بھیانک کہکا لگایا، اب تم واپس نہیں جا سکتے۔ وہی خوفناک آواز آئی۔ ہم سب کے دل دہل گئے، حویلی ہمیں چھوڑنے والی نہیں تھی۔ ہم نے کانپتے قدموں سے سیڑھیاں اترنے شروع کیں۔ نیچے ہر طرف گہری تاریکی تھی، جیسے روشنی کبھی یہاں پہنچی ہی نہ ہو۔ دیواروں پر خون کے ہاتھوں کے نشان بنے تھے، جیسے کوئی فرش سے گھسیٹ کر لے جایا گیا ہو۔ ہوا میں بخور کی تیز بو تھی، جیسے یہاں کسی نے حال ہی میں کالا جادو کیا ہو۔ یہاں کسی نے کسی کی روح کو قید کر رکھا ہے، سمیر نے کانپتے ہوئے کہا۔ علی نے موبائل کی ٹارچ جلائی، مگر روشنی آگے جاتے ہی مدھم ہو گئی۔ ہم ایک بڑے دروازے کے سامنے پہنچے، جس پر سیاہ دھاگے لپٹے تھے۔ دروازے پر کسی کا خون سے لکھا پیغام تھا، یہاں مت آنا، یہ وہی جگہ ہے جہاں عامل نے شیطانی طاقت حاصل کی۔ فہد سرگوشی میں بولا، اب یا تو ہم واپس بھاگیں یا سچ جانیں، علی نے غصے سے کہا۔ جیسے ہی علی نے دروازہ کھولا، اندر اندھیرا اور زیادہ گہرا ہو گیا۔ اچانک کسی نے ہماری گردن کے قریب سرگوشی کی، تم نے غلطی کر دی۔ ہم سب گھبرا کر پیچھے ہٹے، مگر دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ سامنے ایک پرانی کرسی پر کوئی بیٹھا ہوا نظر آیا۔ وہ کالے کپڑوں میں تھا اور اس کے چہرے پہ انسانی کھوپڑی کا نقاب تھا۔
عامل کی آنکھیں بند تھیں، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ہمیں دیکھ رہا ہو۔ اس کے آس پاس موم بتیاں جل رہی تھیں اور زمین پہ خون سے بنے شیطانی دائرے تھے۔ ہوا میں ایک بوجھل سی بدبو تھی، جیسے کسی پرانی لاش کی ہو۔ یہ ابھی مردہ نہیں، یہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ فہد کی آواز لرز گئی۔ عامل کے ہاتھ میں ایک پرانا کتابی نسخہ تھا، جس کے صفحات سیاہ پڑ چکے تھے۔ اچانک عامل کے ہونٹ حرکت کرنے لگے، مگر آواز کہیں اور سے آ رہی تھی۔ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، وہ سرگوشی گونجی۔ ہم سب پیچھے ہٹے، مگر دروازہ بند ہو چکا تھا۔ موم بتیاں تیزی سے بجھنے لگیں اور کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ یہ ہمیں مار ڈالے گا، سمیر کانپتے ہوئے بولا۔ عامر نے ایک دم آنکھ کھول دی۔ ان کی جگہ دہکتے ہوئے انگارے تھے۔ اب تم بھی اس حویلی کا حصہ ہو، وہ دھاڑا۔ زمین ہلنے لگی، جیسے ہمیں کھینچنے کی کوشش ہو رہی ہو۔ علی نے جیب سے تسبیح نکالی اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ عامل چیخا اور کمرے میں ہر چیز ہلنے لگی، مگر یہ صرف آغاز تھا۔ عامل کی چیخوں سے در و دیوار لرزنے لگے۔ ہم سب نے دیوار کے ساتھ لگ کر آنکھیں بند کر لیں۔ علی مسلسل آیت الکرسی پڑھ رہا تھا اور ہر لفظ کے ساتھ عامل کی تکلیف بڑھ رہی تھی۔ اچانک عامل کا جسم ہوا میں بلند ہونے لگا۔ وہ تڑپنے لگا اور اس کے منہ سے سیاہ دھواں نکلنے لگا۔ تم مجھے روک نہیں سکتے، عامل کی آواز گونجی۔ موم بتیاں خود بخود جلنے لگیں اور فرش پر موجود شیطانی دائرہ مزید روشن ہو گیا۔ ہم پر اچانک ایسا دباؤ محسوس ہوا جیسے کوئی ہمارا گلا گھونٹ رہا ہو۔ سمیر نیچے گر گیا، اس کی آنکھیں پیچھے کو مڑ گئیں۔ یہ اسے اپنے قابو میں لے رہا ہے، فہد چیخا۔ سمیر کے ہونٹ ہلنے لگے اور وہ عامل کی طرح بولنے لگا، یہ میرا گھر ہے۔ علی نے ہمت کر کے سمیر کے ہاتھ پر تسبیح رکھی اور وہ ایک دم جھٹکا کھا کر ہوش میں آ گیا۔ ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، میں چلایا، لیکن دروازہ ابھی بھی بند تھا اور عامل اب دوبارہ ہم پر نظریں گاڑ چکا تھا۔ اب تم یہاں سے زندہ واپس نہیں جا سکتے، وہ دھاڑا اور دیواروں سے خون بہنے لگا۔ ہم گھبرا کر تہخانے کے ہر کونے میں بھاگنے کی کوشش کرنے لگے۔ یہاں سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ہوگا، علی نے جلدی سے کہا۔ عامل ہمیں گھور رہا تھا، اس کے ہونٹ مسلسل شیطانی الفاظ پڑھ رہے تھے۔ کمرے کی دیواروں پر کالے سیاہ رقص کرنے لگے، جیسے ہم پر حملہ کرنے والے ہوں۔ اچانک فہد نے ایک پرانی کھڑکی دیکھی جو باہر کی طرف کھلتی تھی۔ یہ بند ہے، لیکن اگر ہم زور لگائیں تو شاید ٹوٹ جائے، اس نے کہا۔ ہم سب نے پوری طاقت سے کھڑکی پر دھکا دیا، مگر وہ اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ یہ کسی جادو کے حصار میں ہے، سمیر نے گھبرا کر کہا۔ عامل نے ایک اونچی چیخ ماری اور اس کا جسم زمین سے اوپر اٹھنے لگا۔ علی نے آیت الکرسی زور سے پڑھنا شروع کی اور عامل نیچے گر گیا۔ ابھی کھڑکی پر ایک ساتھ دھکا دو، میں چیخا۔ ہم چاروں نے پوری طاقت سے زور لگایا اور کھڑکی ایک جھٹکے سے کھل گئی۔ باہر گھوپ اندھیرا تھا، مگر یہ ہمارے لیے واحد راستہ تھا۔ چلو، علی نے ہمیں کھینچا۔ جیسے ہی ہم باہر نکلے، ایک خوفناک ہاتھ ہمیں پکڑنے کے لیے لپکا، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ ہم حویلی کے باہر آ چکے تھے، لیکن ماحول اب بھی بھیانک تھا۔ آسمان پر گہرے سیاہ بادل چھا گئے تھے اور ہر طرف قبرستان جیسی خاموشی تھی۔ ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہوگا، فہد نے گھبراتے ہوئے کہا۔ مگر جیسے ہی ہم بھاگنے لگے، حویلی کے دروازے خود بخود کھل گئے۔ اندر سے عامل کی بھیانک ہنسی سنائی دی۔ تم بھاگ نہیں سکتے۔ زمین لرزنے لگی اور اچانک ہمارے پیروں کے نیچے کی مٹی ہلنے لگی۔ یہ ہمیں واپس کھینچ رہا ہے۔
علی نے اپنی جیب سے ایک تعویذ نکالا جو اس کے دادا نے دیا تھا۔ اس نے تعویذ کھول کر حامل کی طرف پھینک دیا اور ایک دھماکہ سا ہوا۔ حامل کی چیخیں بلند ہو گئیں اور اس کا سایہ لرزنے لگا۔ حویلی کی کھڑکیاں ٹوٹنے لگیں اور ہر طرف سے سیاہ دھوئیں نکلنے لگے۔ ہم نے تیزی سے گاڑی کی طرف دوڑ لگا دی جو کچھ فاصلے پہ کھڑی تھی۔ علی نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور ہم سب اندر بیٹھ گئے۔ اب ہمیں یہاں سے فوراً نکلنا ہوگا۔ علی نے انجن سٹارٹ کیا۔ جیسے ہی گاڑی چلی، حویلی کے دروازے دھڑام سے بند ہو گئے، مگر ہمیں لگا جیسے کوئی ہمیں گھور رہا تھا۔ گاڑی تیزی سے کچے راستے پہ دوڑ رہی تھی، مگر پیچھے سے کوئی تعاقب کر رہا تھا۔ علی نے بیک مرر میں دیکھا۔ حویلی کے دروازے پر وہی عامل کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پہ خون کے دھبے تھے اور آنکھوں سے سرخ روشنی نکل رہی تھی۔ یہ ممکن نہیں، وہ زندہ کیسے بچ گیا؟ میں لرزتی آواز میں بولا۔ اچانک گاڑی کے اندر ٹھنڈک بڑھنے لگی، جیسے کسی نے برفیلے ہاتھ ہمارے جسموں پہ رکھ دیے ہوں۔ دروازے لاک کر دو، فہد چیخا، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ سمیر کا جسم کانپنے لگا اور اس کی گردن خود بخود ایک طرف جھکنے لگی۔ یہ مجھے کھینچ رہا ہے۔ سمیر کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور اس کی آواز بدل گئی۔ گاڑی کے شیشے پہ خون کی ایک بوند گری، پھر دوسری اور پھر پورا شیشہ سرخ ہو گیا۔ علی نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی اور سمیر کے جسم میں لرزش ہونے لگی۔ یہ چھوڑے گا نہیں ہمیں۔ فہد کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ اچانک گاڑی کے نیچے سے کوئی چیز ٹکرائی اور گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی۔ باہر دیکھا تو ایک سیاہ سایہ گاڑی کے گرد گھوم رہا تھا، جیسے ہمیں باہر کھینچنے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ وہی شیطانی طاقت ہے جو عامل نے حویلی میں آزاد کی تھی۔ اور پھر گاڑی کا انجن بند ہو گیا۔ اندھیرے میں صرف ایک بھیانک ہنسی گونجی۔ گاڑی بند پڑی تھی اور باہر صرف خاموشی تھی، مگر یہ خاموشی بھی خوفناک لگ رہی تھی۔ ہم یہاں زیادہ دیر رکے تو یہ ہمیں مار ڈالے گا، میں نے کانپتی آواز میں کہا۔ سمیر بے ہوش تھا اور اس کا جسم ٹھنڈا ہو رہا تھا، جیسے خون خشک ہو چکا ہو۔ اچانک گاڑی کے اوپر کسی کے چلنے کی آواز آئی، ٹھک ٹھک ٹھک۔ ہم سب نے ایک ساتھ چھت کی طرف دیکھا، مگر وہاں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک ایک بھیانک ہاتھ شیشے کے اندر داخل ہونے لگا، جیسے وہ کسی اور ہی دنیا سے آ رہا ہو۔ باہر مت جانا، علی نے خبردار کیا، مگر فہد نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ یوں ہی دروازہ کھلا، ایک جھٹکے سے اسے باہر کھینچ لیا گیا۔ فہد، ہم نے چیخ کر پکارا، مگر وہ اندھیرے میں غائب ہو چکا تھا۔ باہر صرف ایک سایہ ہل رہا تھا اور اس کے ساتھ کسی کے ٹھہرانے کی آواز آ رہی تھی۔ علی نے دروازہ بند کر دیا، مگر ہمیں پتہ تھا کہ ہم زیادہ دیر محفوظ نہیں رہ سکتے۔ یہ ہمیں حویلی میں واپس لے جانا چاہتا ہے۔ علی کی آواز خوفزدہ تھی۔ اچانک گاڑی کے تمام دروازے ایک ساتھ خود بخود کھل گئے۔ باہر ایک بھیانک سایہ کھڑا تھا، اس کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ تم بچ نہیں سکتے، وہ سرگوشی میں بولا، اور گاڑی کے اندر زلزلے کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ ہمیں لگا جیسے گاڑی خود بخود پیچھے کی طرف چلنے لگی ہو۔ یہ ہمیں حویلی کی طرف واپس لے جا رہا ہے، علی نے چیخ کر کہا۔ میں نے زور سے بریک دبائی، مگر پیڈل کسی پتھر کی طرح سخت ہو چکا تھا۔ پیچھے دیکھا تو وہی عامل گاڑی کے پیچھے بیٹھا تھا اور اس کے چہرے پر ایک بھیانک مسکراہٹ تھی۔ اچانک گاڑی پوری رفتار سے پیچھے کی طرف دوڑنے لگی۔ ہم سب نے چیخنا شروع کر دیا، مگر کوئی ہماری مدد کے لیے نہیں تھا۔ چند ہی لمحوں میں گاڑی ایک زوردار جھٹکے سے رک گئی۔ ہم حویلی کے دروازے پہ تھے۔ دروازے خود بخود کھل گئے، جیسے وہ ہمارے استقبال کے لیے تیار ہوں۔ ہم نے باہر دیکھا
तो फहद हवेली के दरवाजे के सामने पड़ा था। इसका जिस्म बेजान लग रहा था। हमें इसे बचाना होगा। अली ने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। जैसे ही हम बाहर निकले, दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगे और गाड़ी गायब हो चुकी थी। ये हमें छोड़ेगा नहीं, मैंने कहा, और हम सब फहद की तरफ लपके। मगर जैसे ही हमने इसे छुआ, इसकी आंखें खुली और वो आंखें फहद की नहीं थीं। अब तुम सब मेरे हो, फहद के मुंह से आमिर की आवाज़ आई, और फिर इसने अपना मुंह खोला और इसके अंदर अंधेरे का एक तूफान था जो हमें अपनी तरफ खींचने लगा। हम सब पीछे हटे, मगर हमारे पैरों के नीचे ज़मीन नहीं थी। हम एकदम नीचे गिरने लगे, जैसे कोई गैबी कुव्वत हमें अंधेरी खाई में खींच रही हो। चारों तरफ दीवारों पर शैतानी तहरीरें रोशन होने लगी और हवा में अज़ियतनाक चीखें गूंजने लगी। ये हमें कुर्बान करना चाहता है। अली की आवाज़ लरज़ रही थी। अचानक ज़मीन से कई साए निकल आए और हमारे इर्द गिर्द घूमने लगे। आमिर हंसा और कहा, अब तुम इस दुनिया के नहीं रहे। अली ने आखिरी उम्मीद के तौर पर जेब से तावीज़ निकाला और ज़मीन पर फेंक दिया। तावीज़ छूते ही ज़मीन कांपने लगी और साए चीखने लगे। नहीं, ये मुमकिन नहीं, आमिर चीखा और इसके जिस्म से सियाह धुआं निकलने लगा। अचानक ज़मीन के नीचे से रोशनी फूटी और हम सबको एक ज़ोरदार धमाके से पीछे फेंक दिया गया। हमारी आंखें बंद हो गईं और जब खुली हम गाड़ी में थे। गाड़ी हमवार सड़क पर चल रही थी और सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। क्या ये ख्वाब था? समीर बोला। मगर हम सबको पता था ये ख्वाब नहीं था। पीछे मुड़कर देखा तो हवेली गायब हो चुकी थी, मगर हवा में अभी भी किसी की हंसी गूंज रही थी। और तब भी अली की जेब से वही तावीज़ खुद ब खुद निकल कर हवा में तहलील हो गया, जैसे किसी ने इसे ले लिया हो। हमने सुकून का सांस लिया, मगर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। फात की किलाई पर वही स्याह निशान अब भी मौजूद था जो इस रात आया था। ये निशान क्यों नहीं जा रहा? फात ने कांपती आवाज़ में पूछा। आमिर ने कहा, कुछ चीज़ें ख़त्म नहीं होती, वो सिर्फ वक्त के साथ सो जाती हैं। हमने हवेली को हमेशा के लिए पीछे छोड़ने का फ़ैसला किया और गाड़ी में बैठ गए। मगर जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, रेडियो खुद ब खुद ऑन हो गया। इसमें एक सरगोशी सुनाई दी, तुम लौट कर आओगे, तुम सब। अली ने घबरा कर रेडियो बंद कर दिया, मगर हमारी रीढ़ की हड्डी सुन्न हो चुकी थी। हमने इस रात के बाद कभी इस जगह का रुख नहीं किया, मगर हर साल फात के हाथ का निशान पहले से ज़्यादा गहरा होने लगा। हमने कई आमलों से रुजू किया, मगर कोई इसे हटाने में कामयाब ना हो सका। कुछ साल बाद फात अचानक लापता हो गया। इसका कोई निशान नहीं मिला। एक रात इसकी माँ को दरवाज़े पे कुछ महसूस हुआ। जब दरवाज़ा खोला तो फर्श पर मिट्टी में खून से लिखा था, मैं वापस जा रहा हूँ। और उस दिन के बाद हमने हवेली के बारे में कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि कुछ सवालात के जवाब कभी नहीं मिलते। तो ये थी दोस्तों आज की खौफनाक कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी स्टोरी सुनने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। अब तक के लिए इजाज़त दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।